بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جناب عبد المطلب کو خالق نے ایسی سعادت بخشی کہ جن کے ہاتھ سے خواب کی بشارت پوری ہوئی، یعنی زمزم کا کنواں کھودا گیا جو کہ آپس کی جنگوں کے نتیجے میں بند کر دیا گیا تھا۔ اسی کنویں کی کھدائی کے دوران جناب عبد المطلب کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا سوائے ان کے ایک بیٹے جناب حارث کے۔ تو جناب عبد المطلب نے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعا مانگی، بار الہ مجھے 10 بیٹے دے تو ایک بیٹا میں تیرے راستے میں قربان کر دوں گا۔ خواب کے مطابق جناب فاطمہ مخدومیہ سے نکاح کیا۔ جناب عبد المطلب نے پروردگار عالم سے جو دعا مانگی تھی، خالق نے اس دعا کو سن لیا۔ اس بی بی سے جناب عبد المطلب کو 3 بیٹے ملے، بڑے زبیر، درمیانے جناب ابو طالب اور چھوٹے جناب عبداللہ۔ ان کے بعد خالق کائنات نے ان کو جناب حمزہ دیے جو کہ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، لیکن حضرت عبداللہ اور جناب ابو طالب ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سگے بھائی ہیں۔ جناب عبد المطلب کی پیشانی کا نور جناب عبداللہ کی پیشانی میں منتقل ہو گیا۔ یہودیوں کو اپنے نبیوں کے ذریعے سے معلوم تھا کہ آخری زمانے میں ایک رسول آنے والا ہے، بلکہ شام کے علاقے میں یہودیوں کا ایک ایسا قبیلہ رہتا تھا جن کے پاس ایک اور تبرک بھی تھا، وہ جناب یحییٰ علیہ السلام کا کرتا تھا۔ جناب یحییٰ وہ نبی جن کی شباہت معصوم نے جناب حسین علیہ السلام سے دی ہے۔ سب سے بڑی مشابہت دونوں کے درمیان مظلومیت کی ہے کہ جناب یحییٰ کو رائے خدا میں بڑی مظلومیت کے ساتھ ذبح کیا گیا، اور یہی مظلومیت حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی ہے۔ یہودیوں کے اس گروہ کو جو شام میں رہتا تھا، اپنے بزرگوں سے یہ بات پتہ چلی تھی اور یہ چیز ان کو ورثے میں ملی کہ جب یہ جناب یحییٰ کو کرتا خون آلود ہو جائے اور خون کے قطرے ٹپکنے لگ جائیں تو سمجھ لینا کہ آخری رسول کا وارث پیدا ہو چکا ہے، تم ایمان لے آنا۔ باقی یہودیوں کے پاس علم تھا، لیکن ان شام والوں کے پاس علم بھی تھا اور تبرک کا کرتا بھی تھا۔ پس مکہ میں جناب عبداللہ کی ولادت ہوئی اور نور جناب عبد المطلب سے جناب عبداللہ کی پیشانی میں منتقل ہو گیا۔ ان کی پیشانی میں آ گیا تو یہ کرتا خون آلود ہو گیا اور اس سے خون کے قطرے ٹپکنے لگ گئے، تو یہودی حیران و پریشان ہو گئے، اور پھر جناب عبداللہ عمر کی منازل جو طے کر رہے تھے ان کی عمر کے 10 سال مکمل ہو گئے۔ 11واں سال ہے، جناب عبد المطلب کو اپنی منت یاد آ گئی اور اولاد کو حکم دیا کہ کل تم سب صاف ستھرے کپڑے پہن کر نہا دھو کر اور اپنی اپنی ماؤں سے اجازت لے کر خانہ کعبہ میں اکٹھے ہو جانا۔ اگلا دن آتا ہے اور تمام لڑکے تیار ہو کر آ گئے، لیکن جناب عبداللہ کی ماں کا دل کہہ رہا تھا کہ منت کے لیے انہی کے بیٹے عبداللہ کا نام آئے گا۔ جناب زبیر آ جاتے ہیں اور جناب ابو طالب بھی آ جاتے ہیں، جناب عبداللہ نہیں آئے۔ جناب عبد المطلب گھر گئے اور ان کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں آئے۔ سب لوگ موجود ہیں۔ مکہ والوں نے جناب عبد المطلب کو اپنا سردار اور حاکم مان لیا، اور جناب عبد المطلب جو کہ ان سب کے سردار ہیں کہ کیسے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں، یہاں تک کہ جناب عبد المطلب نے قرعہ ڈالا کہ نام کس کا نکلتا ہے اور آج کے دن قربانی کس کی دی جائے گی۔ جب جناب عبد المطلب نے قرعہ نکلوایا، جس شخص نے تیر اٹھایا تھا اور جس تصویر پر ان 10 بھائیوں کے یعنی جناب عبد المطلب کے 10 بیٹوں کے نام لکھے ہوئے تھے، جب وہ تیر اٹھایا گیا تو اس شخص کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا اور اس نے کہا کہ جناب عبداللہ کا نام آیا ہے۔ جناب عبداللہ نے جب اپنا نام سنا تو بے حد خوش ہوئے
اور اپنے بابا سے کہا کہ بابا آپ قربانی کے لیے خنجر چلانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جناب ابو طالب بے چین اور بے قرار ہیں کہ بابا یہ خنجر میرے گلے پر چلائیں، اور جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ نام میرا آیا ہے، یہ خنجر میرے گلے پر چلے گا، یہ سعادت اور فضیلت صرف اور صرف مجھے حاصل ہوگی۔ جناب فاطمہ مخدومیہ نے اپنے 10 بھائیوں کو بھیجا کہ جا کر میرے بیٹے کو بچائیں، وہ بھی آ گئے، مگر جناب عبد المطلب کا ایک رعب، وقار اور دبدبہ ہے، کسی میں جرأت نہیں کہ ان کو روکیں یا منع کریں، ان کا ہاتھ پکڑ لیں۔ خنجر جناب عبد المطلب کے ہاتھ میں آ چکا ہے، جناب عبداللہ کو لٹایا جا چکا ہے، خانہ کعبہ کے سامنے یہ قربانی تیار ہو چکی ہے کہ جناب عبداللہ کے ماموں روتے ہوئے اور فریاد کرتے ہوئے آ گئے، بڑھے اور کہا کہ پہلے خنجر ہمارے گلے پر چلے، پھر اس کے بعد ہمارے بھانجے کو قربان کیا جائے۔ جناب عبد المطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ قریش کے لوگوں نے جناب عبد المطلب سے کہا کہ اگر کوئی ایسا طریقہ نکالیں کہ آپ کی منت بھی ادا ہو جائے اور جناب عبداللہ بھی بچ جائیں۔ یہاں 2 روایات ہیں کہ مدینہ کی ایک عقل مند عورت جو کہ مکہ کے تمام لوگوں کے مسائل کو حل کیا کرتی تھی، سب نے کہا کہ اسی خاتون سے اس مسئلے کا حل بھی نکلوایا جائے۔ سب اس کی طرف چل پڑے۔ ایک نہایت دانا شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ 2 کرے تیار کروائے جائیں، ایک پر جناب عبداللہ کا نام لکھیں اور دوسرے پر 10 اونٹ لکھیں۔ اونٹوں کو انتہائی قیمتی اس دور میں سمجھا جاتا تھا، اور اگر اونٹ کا نام نکل آئے تو ان کو ذبح کر دیا جائے اور جناب عبداللہ بچ جائیں گے۔ اب تمام مکہ کے لوگ، عزیز رشتہ دار، سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، ایسے ہی کیا جائے۔ آخر جناب عبد المطلب مجبور ہو گئے، 2 کرے ڈالے گئے، ایک پر جناب عبداللہ کا نام اور ایک پر 10 اونٹوں کا نام لکھا گیا۔ لیکن جب کرا نکالا گیا تو جناب عبداللہ کا ہی نام نکلا۔ جناب عبد المطلب نے خنجر سنبھالا، جناب عبداللہ بھی اپنے بابا کو قربانی کے لیے بلا رہے ہیں کہ پھر کہا گیا کہ ایک اور کرا ڈالا جائے اور 10 اونٹ بڑھا دیے جائیں۔ ہر بار 10 اونٹ بڑھائے گئے، یہاں تک کہ 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 اور 90 تک تعداد پہنچ گئی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔